بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت عنوان ہے اور گوشت لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور کھانا چکھنے میں کھاتے ہیں. یعنی گوشت جو ہے ان دنوں میں انتہائی اہم غذا ہوتی ہے. تو چلیے میں گوشت کے فائدے اور گوشت کھانے کے نقصانات آپ کو بتاتا ہوں. گوشت کھانے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہر طرح کے پھل پھول اور ہر طرح کے گوشت جو بھی وہ چاہیں گے جنت میں ہم نے ان کو دے رکھا ہے. گوشت کے بارے میں اللہ نے تعریف فرمائی. دوسرے جگہ میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے فرشتے ان کے لیے حاضر کر دیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید طعام اہل الدنیا و اہل الجنہ اللحم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا والوں اور جنتیوں کے کھانے کا جو سردار ہے وہ گوشت ہے، اس لیے گوشت کو استعمال کرو. ایک اور حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا بہترین سالن گوشت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی تعریف فرمائی. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے سرید کی فضیلت اور دوسرے کھانوں پر ہے. سرید گوشت کا سالن ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اتنی تعریف فرمائی. ایک اور حدیث میں کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گوشت کھانے سے 70 قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، 70 قسم کے طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے. محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے طبیب ہیں، عالم ہیں. ان کا خیال ہے کہ گوشت کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے تھے کہ گوشت کھاؤ اس لیے کہ رنگ کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا، اخلاق اور عادات کو بہتر بناتا ہے. خاص طور پر بکرے کا گوشت کے بارے میں کئی کتابوں میں نے پڑھا کہ بکرے کا گوشت کھانے سے انسان کے اندر اخلاق و عادات بنتے ہیں. نافع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان کے مہینے میں بلا ناغہ روزانہ گوشت استعمال فرماتے تھے اور سفر میں بھی گوشت لے جاتے تھے اور کھاتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے 40 رات تک گوشت کھانا چھوڑ دیا اس کے اخلاق برے ہو جائیں گے، اس کے اندر بد اخلاقی آ جائے گی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ اس کو دانتوں سے نوچ کر کھاؤ، یہی زیادہ عمدہ اور بہتر ہے. دانتوں سے نوچ کر کھایا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دانتوں سے نوچ کر کھانے کی حدیثیں مروی ہیں، اس لیے آپ اسی کی ترغیب دیتے تھے. تو الغرض گوشت کی مختلف قسمیں ہیں. اپنی طبیعت کے اعتبار سے مختلف لوگ اپنے اپنے خواہش کے مطابق گوشت استعمال کرتے ہیں. کوئی بکریوں کا گوشت اور کوئی مرغی کا گوشت اور دوسرے پرندوں جانوروں کا گوشت جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اپنی پسند کے حساب سے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں تک جو میں نے کہا وہ گوشت کے فائدے ہیں، یعنی گوشت کھانے سے قوتیں بڑھتی ہیں، طاقت بڑھتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور پیٹ کا پھولنا کم ہو جاتا ہے. تو پیٹ کے فائدے کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن آخری میں ایک بات نقصان یہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے، طب کی کتابوں میں گوشت کھانے کی عادت نہ ڈالیں. یعنی اتنا آدمی کے اندر عادت پیدا ہو جائے کہ گوشت کے بغیر نہ رہ سکے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گوشت کھانا جو ہے اس میں اخلاق بھی ہے. دیکھیں آزو بازو والے، اگر ہم کسی دعوت میں جائیں گے ایسا نہ ہو کہ پورا گوشت میرے برتن میں آ جائے، میں زیادہ کھاؤں. سب کے ساتھ تھوڑا بہت کھا لیا، کبھی کبھی گھر میں پکا لیا تو زیادہ بھی کھا سکتے ہیں. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ گوشت کھانے کی عادت نہ ڈالو.
اس کی وجہ سے بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. وقفے سے کھاؤ، 1 دن 2 دن کے بعد پھر کھاؤ، 2-3 دن کے بعد کھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ گوشت کا استعمال ذرا سنبھل کے کرو، گوشت کا استعمال ذرا سنبھل کے کرو. گوشت کی خواہش شراب کی خواہش کی طرح ہوتی ہے، طلب پیدا ہو جاتی ہے. گوشت کھانے کے لیے آدمی تل جاتا ہے، کسی بھی صورت میں گوشت کھانا. اتنی عادت آپ کی نہ بن جائے، اس لیے گوشت کھانے میں جنون پیدا نہ کرو، دیوانگی پیدا نہ کرو کہ گوشت کھانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گوشت کا استعمال ذرا سنبھل کر کرو، اس لیے کہ اس کی خواہش شراب کی خواہش کی طرح ہوتی ہے. اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. یونانی دواؤں کے جو سب سے بڑے سردار ہیں، جو سب سے بڑے ماہر ہیں، بقرات، انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ. کتنے جانوروں کا، پرندوں کا گوشت کھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانے میں ذرا سنبھل کر کھاؤ اور وقفے سے کھاؤ، بالکل پے در پہ نہ کھاؤ. اس سے نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ان دنوں میں زیادہ تر استعمال کرنے کے بجائے تھوڑا احتیاط کر کے سنبھل کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گوشت کھانے کو یقیناً مبارک بنائے، لیکن اس میں احتیاط کیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح طبی اور طب نبوی کی دوسری باتیں بھی ہمارے ویڈیوز میں روزانہ آتی رہتی ہیں. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو روزانہ آتی ہے انسان کی صحت کے تعلق سے، وہ سب سے پہلے وہ آپ کے فون میں آئے، نوٹیفیکیشن آپ کو ملے تاکہ آپ دیکھیں. اگر یہ گوشت کے فائدے اور نقصانات کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس کو بھیجیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.